الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سورت کا نام سورۃ المؤمن ہے، اور اکثر صورتوں کے نام انہی صورتوں کے اندر کوئی کلمہ ہوتا ہے، اسی سے لے کر سورت کا نام رکھا گیا ہے اکثر جگہ. یہ سورۃ المؤمن ہے، مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں جو مضامین آتے ہیں وہی اس صورت میں ہے. مکی صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف، انبیاء کی رسالت، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، پہلی قوموں کے حالات، کافروں کے سوالوں کے جوابات، شرک کی مذمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ مضامین مکی صورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے اس صورت میں بھی یہی مضامین ہے، لیکن اس کا جو آغاز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے. اور یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان کو کہا جاتا حوامیم سبعہ، یعنی یہاں سے 7 صورتیں وہ آ رہی ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں. یہ سورہ مؤمن ہے، حامیم سے شروع ہو رہی ہے. اس سے آگے سورت حامیم سجدہ ہے، وہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے. اس سے آگے جو ہے سورۃ الشورى ہے، وہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے. اس سے آگے سورۃ الزخرف ہے، وہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے. اور سورہ زخرف کے آگے سورۃ الدخان ہے، وہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے. اور اس سے آگے سورہ جاثیہ ہے، وہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے. اور اس سے آگے سورہ احقاف ہے، وہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے. یہ ساری صورتیں آگے حامیم سے شروع ہوں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب، قرآن کریم من اللہ، اس اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، العزیز، جو بہت زبردست ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب حکومت ہے، العلیم، اس کا علم بھی کامل ہے. کافروں کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو بنعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. فرمایا اس اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے العزیز، جو ایسا زبردست ہے اس کو اپنا کلام غالب کرنا آتا ہے. بھائی کیا؟ جب وہ زبردست ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب حکومت ہے، صاحب غلبہ ہے، تو اس کی کتاب اور اس کے کلام کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. با اختیار ذات کا کلام ہے، اس ذات کا کلام ہے کہ اسی کے اشارے پر یہ کائنات چلتی. اسی لیے قرآن کریم کو دبانے کی، اس کی تعلیمات کو روکنے کی صدیوں سے کوشش ہو رہی ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو نہیں روکا جا سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو بھی روکا نہیں جا سکتا. العلیم اس ذات کی طرف سے ہے جس کا علم کامل ہے. بھائی دیکھو ذرا،
جس کا علم کامل ہو اس کی گفتگو بھی کامل ہوتی ہے۔ مثلا جب میں چند حرفوں سے زیادہ نہیں آتا تو میری گفتگو میں غلطیاں بھی لاکھوں ہوتی ہیں، ہزاروں ہوتی ہیں، قدم قدم پر ہم بھولتے، قدم قدم پر ہماری بات میں نقص ہوتا ہے، کوتاہی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تعبیر کی غلطی ہوتی ہے، نسیان ہوتا ہے، بھول چوک ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہمارا علم زیرو پر ہے۔ ہمارا علم کیا ہے؟ بالکل زیرو پر ہے۔ اگر کوئی بندہ جس کا علم جتنا اوپر ہوگا اس کے کلام میں اتنی ہی صداقت اور سچائی ہوگی۔ العلیم، سب سے اوپر علم کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا ہے۔ جب وہ ذات علیم ہے تو اس کا کلام سراپا علم ہوگا، صداقت اور سچائی پر مبنی ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، قرآن کریم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، دنیا سینہ زوری تو کر سکتی ہے، مینڈکوں کی طرح شور تو مچا سکتی ہے، لیکن قرآن کریم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے حقیقت میں اسی میں سچائی اور صداقت ہے۔ بھائی اسی میں کیا ہے؟ سچائی اور صداقت ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال اپنے بچوں کو کیا پلائیں؟ دودھ پلائیں۔ اس وقت دنیا میں کینسر کی جو قسم سب سے زیادہ ہے وہ سینہ کی ہے اور خواتین میں ہے۔ بھائی کہاں ہے؟ سینہ کی ہے اور خواتین میں ہے۔ اور آپ کیا مسلمان کیا غیر مسلم میڈیکل کے ماہرین چیخ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں چھاتی کا سرطان بڑھ رہا ہے عورت میں، اس کا حل کیا ہے؟ بچے کو دودھ پلانا۔ اس کا حل کیا ہے بھائی؟ بچے کو دودھ پلانا۔ قرآن کی کسی کتاب کو لے لیجیے، کسی حکم کو لے لیجیے، وہ عین فطرت، عین اصول پر مبنی ہے، اس لیے کہ یہ کسی اناڑی کا کلام نہیں ہے بھائی، یہ اس ذات کا کلام ہے جس کا علم کیا ہے؟ 100% کامل و اکمل ہے، کامل و اکمل ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ منظر نہیں ہے، ہمارے یہاں تو یہ منظر نہیں ہے۔ میں مصر میں یہ منظر بہت دیکھنے میں آتا ہے، وہاں قرآن کی تلاوت ہے، اس میں عیسائی علماء بھی آ رہے ہیں، اور مجھے اس وقت بڑا ایمان کو ایک عجیب لذت ملتی ہے۔ وہ بھی قرآن کریم کو یوں ہی سنتے ہیں جس طرح مسلمان، چونکہ ان کی زبان عربی ہے، وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یوں جھومتے۔ اور میں نے اکثر یہ دیکھا وہ قاری پڑھ رہا ہوتا ہے تو جب کوئی عیسائی عالم داد دینے کے لیے اٹھتا ہے نا تو وہی کلمات کہتا ہے جو نجاشی نے کہے تھے۔ بھائی جو کس نے کہے تھے؟ نجاشی نے کہے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں مشرکین مکہ کی ساری سازشوں کے جواب میں، جب مشرکین مکہ سازشیں کرتے کرتے تھک گئے تو آخر میں یہ شکایت کی کہ جناب آپ ان کو کیسے پناہ دے رہے ہیں، یہ تو آپ کے دین کے بھی خلاف ہے، یہ تو آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے، یہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں۔ حضرت مریم کے بارے میں چغلی کی۔ نجاشی نے اگلے دن دوبارہ کابینہ کا اجلاس طلب کیا اور بھرے مجمع میں حضرت جعفر طیار کو بلایا۔ ہاں بھائی بتاؤ، باقی بیان تو آپ کا ہمارے سامنے آ گیا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ؟ اب شروع میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ یہ عیسائی ہیں، ان کے نظریات تو عجیب عجیب ہیں، کہیں صورتحال قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ پھر خیال آیا نہ، جو بات اللہ کے کلام نے کہی ہے وہی کہوں گا،
چونکہ یہ کس کا کلام ہے؟ العلیم، جس کا علم کیا ہے؟ بس دربار میں بسم اللہ پڑھ کے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا نقشہ کھینچا۔ جب قال انی عبد اللہ حضرت عیسیٰ کی تقریر پر پہنچے تو دربار میں شور مچ گیا، چونکہ بظاہر یہ ان کے نظریات کے خلاف تھے، لیکن حضرت جعفر طیار نے پوری ایمانی قوت کے ساتھ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، پورا اس کو بیان کیا۔ اور جب اپنی تلاوت مکمل کی، نجاشی اپنے دربار سے اٹھا، اپنے تخت سے اٹھا، زمین پر بیٹھ گیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو گیا، اور اس نے سارے اپنے وزیروں کو کہا تم اطمینان سے بیٹھو، شور نہ مچاؤ۔ دو باتیں کان کھول کر سن لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حقیقی مقام ہے، حضرت مریم کا جو حقیقی مقام ہے، اس نوجوان نے جو کلام پڑھ کے سنایا ہے، اس کلام میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے مقام اور مرتبہ میں ایک تنکے کے برابر نہ کمی کی گئی ہے نہ اضافہ کیا گیا، نہ کمی کی گئی ہے نہ اضافہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد اس کا وہ مشہور جملہ ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ ایک ہی چشمے کے فیض ہیں، یہ ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے دو کلام ہیں۔ اے عیسائیوں، انجیل جہاں سے جس منبع کا، جس چشمے کا فیض انجیل ہے، اسی کا فیض کون ہے؟ قرآن کریم ہے۔ وہ نجاشی کے جو پورے الفاظ ہیں نا، تو جب تلاوت سنتے ہیں عیسائی علماء اٹھتے ہیں، انہی کو دہراتے ہیں، انہی کو کیا کرتے ہیں؟ دہراتے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، تنزیل الکتاب، قرآن کریم اتارا گیا ہے کس کی طرف سے؟ اس اللہ کی طرف سے، العزیز، جو غالب ہے، اس کا کلام بھی بھائی کیا ہوگا؟ غالب ہوگا۔ العلیم، وہ اللہ کی ذات کا علم کامل ہے، تو بھائی اس کا کلام بھی کیا ہے؟ 100% کامل ہے، کہیں بھی اس کے کلام میں کوئی نقص نہیں ہے۔ غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ قابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بھائیو ذرا غور کرنا، یہ بڑی پیاری عجیب صفتیں آئی ہیں، بظاہر ایک لگتی، بھائی ذرا غور کرو، بظاہر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور توبہ کو، بظاہر دونوں معافی، لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ہے، حالانکہ قرآن میں کوئی لفظ بھی زائد نہیں۔ جیسے شعراء اپنی شعر و شاعری میں کچھ اضافی کلمات لاتے، بھرتی کے الفاظ لاتے ہیں، کس کے الفاظ لاتے؟ وہ سجا بندی کو مکمل کرنے کے لیے، اور جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کو اپنی گفتگو کے لیے کہیں تمہید، کہیں اضافی، کہیں ادب کا سہارا لینا پڑتا ہے، کہیں فصاحت و بلاغت کا کرتب اور جادو دکھانا پڑتا ہے۔ یہ لوگوں کے کلام، اللہ کے کلام میں ایک لفظ بھی زائد بھرتی کا نہیں ہے۔ یہاں فرمایا غافر الذنب، وہ بھائی کیا ہے؟ توبہ کو معاف کرنے والا ہے۔ قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ دونوں صفتیں ایک ہیں، توبہ بھی گناہوں کی معافی کا نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، کیا فرق ہے؟ جو غافر الذنب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، اس کا تعلق اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آنے والا ہے، یعنی غافر الذنب وہ اللہ وہ ہے جو خود بخود یک طرفہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ قابل التوب، نمبر 2، اگر بندے اس سے معافی مانگے پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب میں سمجھانے کے لیے عرض کروں،
اس کی معافی کے دو طریقے ہیں۔ بہت سارے گناہ وہ خود بخود کیا کر دیتا ہے، یہ ہے غافر الذنب۔ بہت سارے گناہ وہ ہیں جو بندہ معافی مانگتا ہے پھر کیا کر دیتے ہیں، یہ ہے قابل التوب۔ بھائی یہ کیا ہے، قابل التوب۔ اب خود بخود اللہ کس طرح معاف کر دیتے ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں۔ بیماری آ گئی، بھائی کیا آ گئی، بیماری آ گئی۔ حدیث میں کیا آتا ہے، بیماری پر بندے کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے۔ اب اس پر بیماری آئی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ خود بخود اس کی بیماری کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں، اس کے گناہوں کو۔ یہ بندہ وضو کر رہا، اس کی توجہ ہی نہیں گناہوں کی معافی کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں توجہ ہی نہیں ہے اپنے کسی گناہ کی طرف، یہ تو اللہ کے سامنے غلامانہ ادائیں دکھا رہا ہے، لیکن اس کی نماز کے بدلے میں اللہ خود بخود کیا کر رہے ہیں، اس کے گناہوں کو۔ حدیث میں آتا ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے کے، ایک عمرہ کے بعد بندہ جب دوسرا عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، خود بخود یک طرفہ معافی ہو رہی۔ ایک حج کے بعد جب بندہ واپس آتا ہے تو کیا فرمایا، اس طرح ہے جس طرح آج اس کو جنم دیا گیا ہے۔ اب یہ اس حج کے ذریعے اللہ خود بخود کیا کر رہے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ اور دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں بھائیوں، ہزاروں لاکھوں گناہ ایسے ہیں اپنے بندوں کے جس کو بندہ کر کے بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اب خود بخود معاف کرنے کی جو صفت ہے وہ ہے غافر الذنب۔ بھائی وہ کیا ہے، غافر الذنب۔ اور دوسرا مرحلہ وہ ہے قابل التوب۔ بندے کو خود احساس ہوتا ہے کہ میرا قصور ہے، میں نے کمی کی ہے، میں نے کوتاہی کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندہ جب توبہ کرتا ہے قابل التوب، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیا کر لیتے ہیں، شدید العقاب، وہ سخت پکڑ والا۔ دونوں پہلو ہے بھائی، کیا ہے، سخت پکڑ والا ہے، بہت مہربان ہے، لیکن اگر پکڑنے پر آئے شدید العقاب، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ کیا فرمایا، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فوراً آگے فرما دیا ذی الطول، بڑے فضل والا۔ بھائی کیا ہے، بڑے، بھائی آپ ذرا متوجہ ہونا، ایک اہم بات آپ سے عرض کریں، آپ کہیں بھی اللہ کی صفات پر غور کر لیں، پکڑ اور سختی والی ایک آدھی صفت ہوگی، اور فضل اور رحمت والی بہت زیادہ۔ اللہ کے اسماء الحسنہ کو پڑھو، اکے دکے کے علاوہ سارا کیا ہے، فضل۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الرافع المعز المذل السمیع البصر الحکم العدل اللطیف۔ پڑھتے جاؤ آپ، پکڑ اور عذاب والی اکی دکی، اور اللہ کے فضل والی، اللہ کی رحمت والی بہت زیادہ۔ پورے قرآن پہ آپ غور کر لیں، ایسے کسی جگہ نہیں ہے کہ اللہ نے 10 صفات ذکر کی ہے 10 کی 10 عذاب والی ہے، کہیں بھی نہیں۔ اب دیکھو یہاں العزیز، بہت پیاری صفت آئی۔ العلیم، یہ اس میں بھی ہمارے لیے لذت ہی لذت ہے۔ غافر الذنب، اس میں بھی ہمارا ہی مزہ، ہمیں ہی نوازنا ہے۔ قابل التوب، اس میں بھی ہمیں ہی نوازنا ہے۔ ایک آئی شدید العقاب، آگے فوراً قرآن نے کیا کہہ دیا، ذی الطول، بڑے فضل والا ہے۔ بھائی کیا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ اور اسی لیے بھائی وہ حدیث مبارکہ تو بہت ہی ہر ایمان والے کو بہت لطف دیتی ہے۔ آقا صحیح بخاری میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں یہ لکھ کر کہ میری رحمت
غالب ہے میرے غضب پر. بھائی کیا؟ میری رحمت غالب ہے کس پر؟ میرے غضب پر. یہ ایک کتاب میں لکھ کر اس کتاب کو عرش کے اوپر رکھ دیا. کس پر رکھ دیا ہے؟ عرش کے اوپر رکھ دیا ہے کہ میری رحمت ہمیشہ غالب رہے گی کس پر؟ میرے غصے پر، میرے غضب پر. اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا نقطہ یہاں اٹھایا. فرمایا اس کتاب کو عرش کے اوپر کیوں رکھا؟ بھائی سمجھتے ہیں میری بات؟ اس کتاب کو عرش کے اوپر کیوں رکھا؟ چونکہ پوری کائنات کے اوپر سایہ ہے، وسعت ہے کس کو؟ عرش کو. اس کے اوپر اس کتاب کو رکھ دیا. اس کے اوپر اس کتاب کو رکھ کر پوری انسانیت کے سامنے اعلان کر دیا کہ تم سب جو زندگی گزار رہے ہو وہ میرے غضب کے سائے میں نہیں گزار رہے ہو، بلکہ میری رحمت کے سائے میں گزار رہے ہو، میری رحمت کے سائے میں. اس نے یہاں فرمایا قابل التوب، توبہ کو قبول کرتا ہے، شدید العقاب، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن ذی الطول، وہ بڑے فضل والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. الیہ المصیر، سارے کے سارے معاملات قیامت والے دن کس کی طرف لوٹیں گے؟ دنیا میں بھی سارے معاملات اسی اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور قیامت والے دن بھی سارا فیصلہ، سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.